صحابہ کرام میں سے ایک تو وہ جماعت پیچھے رہی جو معذورین تھے، یعنی بہت بوڑھے لوگ تھے یا شرعاً معذور تھے، جیسے کوئی نابینا ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، کوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا، وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ پیچھے رہے، ان پر تو جہاد فرضی نہیں تھا، اس لیے ان پر کوئی ملامت نہیں ہوئی۔ دوسرے وہ لوگ پیچھے ہوئے جو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا، تو ان میں سے جو لوگ روتے رہے اپنے پیچھے رہ جانے پر خوش نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ اس جہاد کے سفر کے پورے اجر میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی یہ قدر فرمائی۔ اور تیسرے صحابہ کرام تھے جو بلا عذر رہ گئے تھے، انہیں جانے سے روکا بھی نہیں گیا تھا اور معذورین میں سے بھی نہیں تھے، بس سستی اور غفلت کی وجہ سے رہ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ ہم سے تو یہ نفاق والا عمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تھا کہ جو بھی بغیر روکے غزوہ تبوک سے پیچھے رہے گا وہ منافق ہوگا، تو ایسا نہ ہو ہم منافقین میں شامل کر دیے جائیں، اس لیے خود کو کوئی سزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جا کر مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا قبولیت کا اعلان نہیں ہوگا، ہم یہیں بندے رہیں گے، نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے تا وقت کہ موت آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ قبول فرما لیں یا پھر موت دے دیں۔ اس طرح انہوں نے، یہ 7 صحابہ کرام تھے۔ 3 دن بعد یا بعض روایات میں 4، 5، 6، 7 اس طرح کے ایام مختلف آئے، اتنے دنوں میں ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جن میں ان کی توبہ قبول کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آئندہ کے لیے ایسا عمل نہ کریں کہ اللہ کے نبی جا رہے ہوں، صحابہ کرام جا رہے ہوں، جہاد سے پیچھے ہٹیں، بلا عذر جہاد سے رکیں اور ظاہری طور پر ایسا عمل اختیار کریں جسے اللہ تعالیٰ نے نفاق کی علامت قرار دیا۔ دل میں اگرچہ ایمان ہو لیکن انسان عمل ایسا اختیار کر لے جو منافقین کا شعار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تنبیہ سے اور جو ہے وہ سزا سے وہ بچ نہیں سکتا، سزا کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان کو تنبیہ کر دی گئی۔ 3 صحابہ کرام ان میں ایسے تھے جنہوں نے خود کو سزا نہیں دی بلکہ آ کر پیش کر دیا اور کہا کہ آپ کا جو حکم ہو ہمارے لیے ہمیں ارشاد فرما دیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، فرمایا کہ 50 دن ان کو سزا ہوئی۔ اور وہ پھر پوری تفصیلی روایت بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ جہاں ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات آئیں گی وہاں پر ذکر کر دیا جائے گا۔ اس سورت کا نام جو سب سے مشہور ہے سورۃ التوبہ، وہ اصل میں انہی 3 صحابہ کرام کے واقعات کی وجہ سے، جن کی توبہ اللہ نے مؤخر کی تھی اور ان کو بہت رلایا، بہت زیادہ آزمایا گیا، شدید ترین سزا سے وہ لوگ گزارے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان کی مناسبت سے اسے سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مشہور نام اس کا سورۃ البراء ہے، کیونکہ ابتداءً وہ برات یعنی معاہدے توڑ دیے گئے کفار کے ساتھ، اس کی وجہ سے۔ اور اس کے درجنوں نام کتب حدیث میں منقول ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس سورت کے منقول ہیں وہ یہی سورۃ البراءت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کے مختلف آیات کے مضامین کے مطابق اس کے مختلف نام ذکر فرمائے۔ بہرحال جہاد کے سب سے سخت احکام اسی سورت کے اندر نازل ہوئے اور جہاد کا سب سے سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے میں مسلمانوں سے لیا۔ اب وہ واقعہ بھی مسلمانوں کے لیے بطور مثال کے قرآن مجید میں، اور وہ احکام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے مذکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ مثال بھی رکھ دی کہ ان احکام کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملے، اور جنہوں نے ان احکامات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی سزا کا تو اعلان ہوا، دنیا میں کتنی نقص سزائیں دی گئی۔ ایک تو نفاق کھل گیا اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ علامت بنا کر دیا گیا کہ اب جو آدمی بھی یہ کام کرے گا ضرور اس کو جو ہے وہ نفاق کا کچھ نہ کچھ اثر لگ چکا، تو ایک علامت کے طور پر ان کو مقرر فرما دیا گیا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام فرماتے تھے یہ سورۃ الفاضحہ ہے، رسوا کرنے والی سورت ہے، کہ جہاد کا وقت تو مسلمانوں پر قیامت تک آتا رہے گا، تو جہاد کے وقت میں کون کس کا طرز عمل اختیار کرتا ہے وہ اس سورت کی وجہ سے سامنے آ جائے گا، چھپ نہیں سکتا کوئی شخص مسلمانوں میں اب اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، بشرطے کہ مسلمان اس کو پڑھا بھی کریں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس کی مثال کے طور پر جو ہے وہ اس سورت کو قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا کہ بڑی طاقتوں کے خلاف جب لڑائی ہو، بڑی طاقتوں کے خلاف، تو اس وقت میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سپر پاور سے لڑائی کا طریقہ سکھایا کہ اس وقت میں سارے مسلمان اپنی جان اور مال کی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں، تو کوئی طاقت مسلمانوں کے ساتھ لڑنے، اللہ تعالیٰ نے روم جیسی طاقت کو مسلمانوں کے 20,000 کے ایسے لشکر سے ڈرا دیا اور وہ حملہ کرنے کے لیے نہیں نکل سکے، جو
बेचारे نہ کچھ کھانے کے لیے ان کے پاس تھا، نہ پینے کے لیے، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار پورے تھے، نہ لڑائی میں سواریاں ان کے پاس پوری تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سپر پاور کے دلوں پر ان کا رعب قائم کر دیا کہ مسلمان اس پریشانی کے عالم میں اور اس شدید گرمی کے موسم میں لڑنے کے لیے وہاں تک آ گئے. تو میں ڈرا کر رکھنا ہے تو پہلا کام تو یہی ہے کہ خود حملے کرو، کسی کو آنے نہ دو، کسی کو یہ جرأت نہ ہونے دو کہ وہ تم پر حملہ آور ہو. خود اس طرح جو ہے وہ بے سر و سامانی کے ساتھ بھی ان پر حملہ آور ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا اور خوف طاری کر دے گا. اور اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تب بھی یہی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی کام کیے تھے جب روم کے حملے کی خبر سنی تھی، 2 کام، تیسرا کوئی کام سکھایا نہیں. ایک اپنا گھوڑا تیار کیا اور دوسرا اپنی چادر پھیلائی. یہ مسلمانوں کے سامنے مال کے لیے چادر رکھ دی کہ اس میں مال ڈال دو، اور خود جا کر اپنا گھوڑا اپنا سامان تیار کیا کہ جہاد پر جا رہا ہوں. تو جہاد کے ساتھ منسلک لوگ اگر ایسے وقت میں یہ 2 کام کر لیا کریں، اپنا مال پیش کریں، لوگوں سے بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی اس میں ہار کی بات نہیں. اپنی ذات کے لیے کون مانگتا ہے؟ اگر کوئی بھوکا بھی مر جائے تو جا کر کسی سے قرض نہ مانگے. اتنے غیور لوگ ہیں جو جہاد کے لیے لوگوں کے سامنے رومال پھیلاتے ہیں، کھڑے ہو کر ان سے مانگتے. مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، جہاد کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کی جھڑکیاں سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کتنے کتنے دنوں تک فاقہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو کبھی اشارہ بھی نہیں فرمایا اس چیز کا. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو پتا ہوتا حضور کے گھر میں فاقہ ہے اور کوئی اپنے گھر میں روٹی کھاتا. یہ تو حضرات امہات المؤمنین نے بعد میں امت کو بتایا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے دنیا میں، صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری یہ 9 مائیں ہیں امہات المؤمنین، ان کی کون کفالت کرے گا؟ اللہ کے نبی تو رہے نہیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے مال میں سے بڑے بڑے حصے دینا شروع کر دیے امہات المؤمنین. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو 20,000 درہم سالانہ دیا کرتے تھے، ہر الگ الگ 20,000 درہم، یہ چاندی کے جو سکے ہوتے وہ دیا کرتے تھے. اور اس طرح اور صحابہ کرام نے ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ وظائف مقرر کر دیے، اپنے گھروں سے ہدایہ ان کے پاس بھیجا کرتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ام سلیمہ رضی اللہ عنہ کے جب یہ ہدایہ بہت زیادہ جانا شروع ہوئے اور گھر میں مال کی کثرت ہونے لگی تو انہوں نے رو رو کر بتایا مسلمانوں کو، کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی ہمارے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو گیا. جب اللہ کے نبی دنیا میں تھے تو 3 دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو صحابہ کرام اس وقت نادم ہوتے کہ ہمیں پتہ کیوں نہ چلا اس وقت میں. تو یہ نہیں تھا کہ انہیں پتا ہوتا تھا اور نبی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور مسلمان اپنے گھروں میں کھاتے پیتے تھے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیور تھے، کبھی اشارہ بھی نہیں فرمایا کسی کو کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، یا جو ہے وہ میرے گھر میں ازواج کے پاس راشن نہیں ہے، یا گھر میں کچھ پک نہیں رہا. اس لیے وہ مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے گھروں میں گزارا چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی گزارا چل رہا ہوگا، حالانکہ وہاں نہیں چل رہا ہوتا تھا یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مسلمانوں کے سامنے پھیلائی، ترغیبیں دی، بار بار ان کو کہا اور بار بار اپنے گھروں کو جانے کا حکم فرمایا کہ پھر جاؤ پھر لے کر آؤ، پھر جاؤ پھر لے کر آؤ، بار بار اس طریقے سے. کئی صحابہ کرام کو بعد ہم نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضد، پتا تھا کہ مال ہے میں اور دو، یوں کر کے مانگا. تو یہ جہاد کے لیے لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا، اس پر ان کی کوئی بات سننے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کا تان بھی کیا، اسی صورت میں آ رہا ہے، اور مال دینے والوں پر بھی تان کیا سب. تو وہ ہر زمانے میں رہے گا. تو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ادا ہو گئی. تو اس میں کوئی بھی اپنے لیے ہار نہ محسوس کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام عزت والا ہے، ہر کام اس میں مسلمان کے لیے عزت ہی عزت ہے. اگر کسی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے ہار محسوس ہوتی ہے، اس کی محبت میں کمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے میں اس کے اندر کمی ہے. اس بات پر کہ لوگ آگے ملامت کریں گے، مزید خوشی ہونی چاہیے کہ سنت پوری ادا ہو رہی ہے اور جو ہے وہ کامل ادا ہو رہی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ کام کیا تھا آپ کو ملامت کی گئی تھی، آپ کو برا بھلا کہا گیا تھا، یہ سارا کچھ تو ہم کام کر رہے ہیں. اگر ملامت نہیں ہو رہی تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال سنت تو ادا ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو زیادہ شکر ہے کہ پوری سنت ادا ہو رہی ہے. تو اس چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ بھی کیا. تو یہی 2 چیزیں سکھائیں بھائی. سپر پاور حملہ کر دے تو جتنی چادر آپ کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پھیلا دیجئے اور خود جہاد پر نکلیے. بس اللہ رب العزت نے یہی علاج بتایا. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے
کہ اب اتنی بڑی قوم سے لڑائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالوں تیاری کا حکم دیتے، تلواریں بنانے کی فیکٹری لگائی جاتی کہ بہت سی تلواریں تیار کرو، اور گھوڑے خریدنے کی مہم چلتی کہ سارے مسلمانوں کے لیے گھوڑے خریدے جائیں اور تیر بنائے جائیں، اور بہت زیادہ کوئی بھی نہیں، آنن فانن 5-6 دن صرف مسلمانوں کو ملے تیاری کے، دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت پر حملہ کرنے کے لیے، روم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے، 5-6 دن کا جلدی جلدی مال لاؤ، جلدی جلدی جو سامان ہے جمع کرو، اور بس مسلمانوں کو نکلنا ہے، جانا ہے، کوئی تاخیر نہیں، کوئی دیر نہیں، یہی بات بتائی۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسباب برابر کیے جائیں، وسائل برابر کیے جائیں، فلاں کیا جائے فلاں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل نہیں کیا مسلمان کے لیے، اور کہاں سے دلیل اس کے پاس آ سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے اس میں سے راستے تلاش کرے؟ تو یہ طریقہ ہے سپر پاور سے لڑائی کا۔ تو غزوہ تبوک اور یہ سورہ توبہ کا جو یہ آخری حصہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اہم ترین موضوع ہے قرآن مجید میں، کیونکہ اس وقت میں سپر پاور سے لڑائی کا مرحلہ درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سکھائی کہ مسلمان اپنی چادریں پھیلائیں، مسلمان اپنے جتنے بھی وسائل اللہ نے ان کو دیے اس کے مطابق جہاد کی تیاری کریں۔ کوئی خصوصی ساز و سامان کی ضرورت نہیں کفار کو شکست دینے کے لیے، کوئی خصوصی جو ہے وہ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں کفار کو شکست دینے کے لیے، عزم مسلمانوں کا بہت کافی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی پر ان کو فتح یاب فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے امریکہ کی اتنی بڑی طاقت کو اپنے قدموں تلے رون دیا، آپ یقین کریں ان میں سے بہت سے لوگ، کوئی غنیمت میں کوئی چیز امریکہ والوں سے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ان کے فوجی مرے ہوئے اٹھا لی تو پوچھتے پھر رہے ہوتے کہ یہ ہے کیا، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا، اتنی مہنگی مہنگی لاکھوں روپے مالیت کی چیزیں توڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا، تھوڑی دیر کوشش کی بھئی یہ کیسے چلتا ہے کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں، پتھر پہ ماری توڑی گئے کہ بھاڑ میں جائے امریکہ، بھاڑ میں جائے اس کا سامان، ہمارا اپنا وہی کلاشنکوف ٹھیک ہے بس، تو اسی پر وہ اپنے قائم ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح مطلب دنیا کی کوئی جدید ترین چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جانتے۔ طالبان نے امریکہ والوں کی بختر بند گاڑیاں پکڑ لی، کتنے عرصے تک وہ تہہ خانے بنا کے اس میں کھڑی رکھی، کسی کو اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی تھی کہ لڑائی پر لے کر نکلیں۔ یہ پچھلے سال کچھ لوگ ان سے بھاگ کر، جو ملی فوج ہے وہاں سے بھاگ کر طالبان کی طرف آ کر ملے، تو انہوں نے وہ باہر نکالتے تھے تو اوپر سے ڈرون آ کے تباہ کر دیتا تھا، اور چلانا آتی نہیں تھی کہ اس کو جا کر بھئی لڑائی میں استعمال کریں، تو وہ تہہ خانے کھود کے ان میں کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہ ہمارے ایک ساتھی نے جا کر پوچھا کہ یہ گاڑی جو ہے وہ آپ لوگوں کام کی نہیں تو آپ بیچ دیں، تو اس نے ایک طالب جو کمانڈر تھے بڑے، ان کے پاس تھی یہ ہمر گاڑی، جو بختر یہ بلٹ پروف گاڑی، اور یہ سارا کہتے ہیں بہت زیادہ، کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے دے دو گاڑی لے جاؤ۔ اس گاڑی کی قیمت، یہ امریکہ کی عزت کی، انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے دے دو، انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے کیا کریں گے، انہوں نے کہا ہم اور کوئی سامان لے لیں گے جو ہمارے کام تو آئے گا، یہ مصیبت کھڑی ہمارے کسی کام میں نہیں آ رہی، 2 کلاشن کو بھی خرید لیں گے۔ تو مذاق میں، اس گاڑی کی کروڑوں میں قیمت ہے، بلا مبالغہ اگر کم از کم بھی وہ گاڑی ہو تو 20-25 کروڑ روپے کی گاڑی وہ ہوتی ہے، جتنا اس کا ہو۔ اس نے بڑی بہت سوچ سمجھ کے کہ زیادہ سے زیادہ بتاؤں تاکہ کوئی فائدہ ہو، تو اس نے کہا بس 2 لاکھ روپے دے دو، یہ گاڑی لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی ان ساری آیات میں اور اس پورے قصے میں یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی۔